اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا مل جائیں چاہے صدیاں گزر جائیں۔ پھر جب وہ دونوں ان دریا کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ بنا لی، سرنگ بنا لی۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ بولا بھلا دیکھیں جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ سے شیطان نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا اور اس نے تو سمندر میں عجیب طریقے سے جگہ بنا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اور اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے ایک خاص علم عطا کیا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس کا نام خضر تھا میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک باتیں جو تمہیں تعلیم ہوئی ہیں یعنی عطا ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں صبر کریں گے جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عنقریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے اسے اس لیے پھاڑا کہ اس کے سواروں کو ڈباؤ، بے شک یہ تم نے بہت بری بات کی۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا مجھ سے میری بات پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک بغیر قصاص کے ایک جان کو قتل کر دیا، بے شک تم نے یہ بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے انہوں نے اس سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ خضر نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا بھید بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاج کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی کو وہ زبردستی ضبط کر دیتا تھا یعنی قبضہ کر لیتا تھا۔ اور وہ جو بچہ تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ اس کو سرکشی اور کفر کی طرف نہ بڑھا دے تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس کی جگہ دوسرا بچہ عطا فرمائے جو اخلاقی محبت میں زیادہ بہتر اور مہربانی میں زیادہ قریب ہو۔ رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا مباحثہ ہوا وہ میں نے آپ کو بالکل واضح اور سادہ الفاظ میں سمجھایا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بظاہر چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیں خوبصورت اور اچھی لگتی ہے مگر اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے
کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے کہ نہیں بہتر ہوتی۔ ہم بظاہر خوبصورتی کی بنا پر اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، مگر وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کو سامنے میں نے یہ سارا واقعہ آپ کو بتایا کہ کیا کیا چیز ہمارے حق میں بہتر تھی، مگر ہم اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتے اور دوسری چیز کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ سے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز نہیں بہتر، کس چیز میں ہمارے لیے حکمت عملی ہے اور کس چیز میں ہمارے لیے حکمت عملی نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں ترجمہ تفسیر القرآن کی آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں بھی اپنا نمبر دے دوں گی اور چینل اباؤٹ میں بھی میرا نمبر موجود ہے، آپ اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔